یہ عمل پورا ہونے کے بعد میں نے اسے وہاں سے اٹھنے کو کہا اور ہم ندی کے کنارے ایک ایسی دراڑ میں آ بیٹھے جو ہوا سے کافی حد تک محفوظ تھی۔ اب غور سے سن، میں تجھے اپنے مذہب پر لانے والا ہوں۔ یہ بتا، اب تک تیرا مذہب کیا تھا؟ ماں بتاتی تھی کہ ہم رام کے پجاری ہیں۔ وہ پہاڑی خانقاہ میں دن رات اسی کی پوجا کرتی رہتی تھی۔ میں جب اس سے ملنے وہاں جاتی تو وہ مجھے بھی عبادت میں شامل کر لیتی۔ ہم دونوں نے کئی بار مٹی سے رام کا بت بنانا چاہا مگر کامیابی نہ ہوئی۔ ماں کی دلی تمنا تھی کہ میرے گھر بھی رام کا بت ہو۔ میرے لیے اس نے پہاڑی خانقاہ کی ایک دیوار سے رام کی پتھریلی مورتی الگ کرنی چاہی مگر وہ بھی ٹوٹ گئی۔ یہ رام کون ہے؟ پتہ نہیں، ماں کیا کیا باتیں بتاتی رہتی تھی۔ وہ اپنے پورے کنبے کے ساتھ آسمانوں میں رہتا ہے۔ اس نے اپنے سارے کام بہت سے دیوی دیوتاؤں کو بانٹ دیے ہیں۔ میرا مذہب اسلام ہے اور ہمارا مالک اللہ ہے، مگر اس کا کوئی کنبہ نہیں۔ وہ ہر جگہ ہے مگر کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ اس کے حکم کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اسے یہ سب بتاتے ہوئے میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے رقت اور دہشت کی ایک لہر ابھرتی محسوس کی۔ میں ایک ایسے خدا کا پجاری تھا جو ہر کام پر قادر ہے، جس کا دین ہر طرح سے مکمل ہے، جو اپنے ماننے والوں کو سب کچھ دیتا ہے، مگر میں اسے بھول کر دیوانہ وار ادھر ادھر مارا مارا پھر رہا تھا۔ اب تک میں خدا کا مخلوق تھا۔ مجھے آزادی اور عیش کے لمحوں میں بھول کر بھی اس کی یاد نہ آئی، مگر مشکلات میں وہ مجھے یوں یاد آتا تھا جیسے یہ پریشانیاں میرے اعمال کا ثمرہ نہ ہو بلکہ آسمان سے مجھ پر اتاری گئی ہیں۔ تو بتاتا کیوں نہیں اپنے خدا کے بارے میں؟ مجھے اپنے خیالات میں گم پا کر سیتا نے پرشوق آواز میں ٹوکا۔ اس کی صفات لازوال اور لا انتہا ہیں۔ میں سب تجھے بعد میں بتاؤں گا، ابھی میں تجھے اپنے مسلک میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے عقیدت میں ڈوب کر وہ کلمات پڑھائے جن کی ادائیگی کے بعد وہ میری ہم مذہب بن چکی تھی۔ نکاح کے بارے میں میری معلومات نہایت ناقص تھی۔ ہاں، اتنا علم ضرور تھا کہ ایک اسلامی فقہ گروہ سے نکاح کے جائز ہونے کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری قرار پایا ہے اور دوسرے اسلامی فقہ گواہوں کے بغیر بھی نکاح کو جائز ٹھہراتا ہے۔ پھر میں نے اسے محرم اور نامحرم کا فرق سمجھایا۔ اس سے سوال کیا کہ کیا وہ مجھے اپنا شوہر قبول کرتی ہے۔ جب اس نے اقرار کر لیا تو میں نے اسے زن و شوہر کے حقوق اور فرائض سے مختصراً آگاہ کیا۔ پھر میں نے ایک چرمی کھال کے مہر کے عوض اس سے 3 بار ایجاب و قبول کرایا۔ یوں میری دانست میں سیتا شرعی اعتبار سے میرے نکاح میں آ گئی۔ مہر میں مقرر کی جانے والی کھال میں نے اسی وقت اس کے حوالے کر دی اور اسے بتایا کہ اب وہ علاللام خود کو میری بیوی کہے گی۔ اس وقت میری اپنی رائے یہ تھی کہ مرد اور عورت کے مابین جب کوئی تیسرا فریق موجود نہ ہو اور وہ دونوں نکاح پر راضی ہوں تو ایسے نکاح کے جائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا کھلے بندوں اعلان اور اقرار کرے، کیونکہ اعلان اور اخفاء کا فرق ہی گناہ اور شریعت کے مابین ہے۔ شادی کا یہ انداز سیتا کے لیے بڑا دلچسپ ثابت ہوا۔ اگر میرا خچر ضائع نہ ہوتا تو شاید ہماری اس طرح شادی نہ ہو رہی ہوتی۔ شادی تو اٹل تھی، ہاں شاید دیر سے ہوتی۔ یعنی تو نے مجھے اپنے ساتھ خچر پر بٹھانے اور بھاندرناس بچانے کے لیے ہی شادی کی ہے؟ اس نے غور سے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے موقع کی نزاکت بھانپتے ہوئے جلدی سے کہا، یہ بھاندرناس تجھ پر قربان کی جا سکتی ہے سیتا۔ تجھے پا کر میں سب کچھ کھو دینے کو تیار ہوں، شہروں میں مفلسی کی زندگی بھی گوارا کر لوں گا۔ پھر میری خواہش ہے کہ تو بھاندرناس اس ندی میں بہا کر اپنی نیت کی مضبوطی کا ثبوت دے۔ مفلسی میں تیرا گردن گردن تک ساتھ دوں گی۔ لمحے بھر کے لیے مجھ پر تذبذب طاری ہوا، مگر سیتا اس وقت غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھی اور میں ہر قیمت پر اسے اپنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے لپک کر بھاندرناس سے لدے ہوئے خچر کی رسی کھولی اور اسے ہنکاتا ہوا ندی کی طرف لے چلا۔ سیتا کے شبہات نے میری دوہری کامیابی کا پندار چور چور کر دیا تھا۔ میری طویل جدوجہد کا ثمر میرے اپنے ہاتھوں ضائع ہونے والا تھا، مگر یہ موقع میرے لیے سیتا یا بھاندرناس میں سے کسی ایک کے انتخاب کا تھا۔ اگر میں بھاندرناس بچانے کے لیے ذرا بھی بحث کرتا تو سیتا یقیناً مجھ سے ترک تعلق کر کے واپسی کی راہ پکڑ لیتی، ہاں اس میں اس کی اپنی جان ہی کیوں نہ ضائع ہو جاتی۔ میں نے خچر کی پشت سے بھاندرناس کا پہلا ٹکڑا اٹھایا اور بوجھل دل کے ساتھ ندی میں اچھال دیا۔ اسی وقت پیچھے سے سیتا کی آواز گونجی، بس صفدر، مجھے تیری نیت کا اعتبار آ گیا ہے۔ اس کا یہ اعلان میرے لیے غیر متوقع تھا۔ میں پلٹا تو وہ ننگے پیر نوکیلے پتھروں پر دوڑتی میری طرف چلی آ رہی تھی۔ قریب آ کر وہ والہانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے بھی خچر کی رسی چھوڑ دی اور پورے جوش و خروش سے اپنی اس نوبہاتہ پہاڑی دلہن کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ خچر یوں ہی کھلا رہا، لیکن اسے فرار کی نہ سوجی۔
وہ ندی کے کنارے اگا ہوا سبزہ چرتا رہا اور وقفے وقفے سے آوازیں نکال کر اپنی موجودگی سے باخبر کرتا رہا۔ یہ سب تجھے پہلے کیوں نہیں یاد آیا صفدر؟ اگر ہماری شادی ماں کے سامنے ہو جاتی تو وہ کس قدر خوش ہوتی۔ مجھے تیرے ساتھ بھیجتے ہوئے اس کا دل کانپ رہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں خود اس کی طرح اس کی بیٹی سیتا بھی کسی فریب کا شکار نہ ہو جائے۔ نہ جانے وہاں کیا حالات ہوں۔ سندری بیچاری ساری زندگی تیری طرف سے تفکرات کا شکار رہے گی۔ ہمیں وہاں سے نکلے 7 روز ہو چکے ہیں۔ اگر ہم ابھی واپسی کا سفر شروع کریں تو ہمارے پہنچنے سے پہلے تیری ماں آدم خوروں کو رہا کر چکی ہوگی اور وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں، اب واپسی کا خیال بھی چھوڑ دے۔ وہ گھبرا کر جلدی سے بولی، مگر بعد میں تو اپنی ماں سے ملنے کیسے آئے گی؟ ماں بتا چکی تھی کہ ایک بار میں تیرے ساتھ گئی تو کبھی واپس نہیں آ سکوں گی۔ وہ تو میں تجھے چڑھانے کے لیے کہتی تھی کیونکہ تو میری ماں سے جلتا تھا نا۔ اس لیے جلتا تھا کہ تیری ماں تجھ سے زیادہ حسین ہے۔ جھوٹ۔ میں نے اپنے گھر میں صاف پانی کا ایک چھوٹا سا تالاب بنا رہا تھا، اس میں کبھی کبھار میں اپنا عکس دیکھتی تھی۔ میں بالکل اپنی ماں کی ہم شکل ہوں۔ ہم نے وہ شب عروسی اسی محفوظ دراڑ میں بسر کی اور سیتا نے اس رات کی سیاہی میں میرے دل پر ایسا انمٹ نقش چھوڑا کہ آج بھی اس کا تصور میرے لیے سکون کی معراج ہے۔ اگلے روز ہم وہاں سے آگے چل پڑے۔ سفر کے 11ویں دن ہم ڈھلان جنگل میں داخل ہو گئے۔ میرا اندازہ تھا کہ آنند رام کے تعاقب میں انہی جنگلات کے کسی حصے سے گزرا تھا، اور اگر میرا یہ خیال درست تھا تو سفر کا یہ حصہ بہت خطرناک تھا کیونکہ اس جنگل میں درندوں کی کثرت تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جنگل سے آنے والی آوازوں نے میرے اندیشے کی تائید کر دی اور مجھے اپنے تحفظ کی فکر دامنگیر ہو گئی۔ یہاں خچروں کو قابو میں رکھنا بھی دشوار نظر آ رہا تھا کیونکہ وہ درندوں کا شور سن کر بار بار بھڑک رہے تھے۔ آنند رام کے ہمراہ سیتا وادی جاتے ہوئے جنگل کا سفر ایک رات میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس سے آگے ناہموار پہاڑی سلسلے تھے اور یہ پورا سفر 11 دن میں طے ہوا تھا، مگر اس مرتبہ ہم ابھی تک بلند پہاڑوں میں ہی تھے۔ وہ وسیع عریض میدان کہیں نظر نہ آیا تھا، اور اگر یہ وہی جنگل تھا تو ہم اسے 10-12 گھنٹوں میں عبور کر کے اس ندی تک جا پہنچتے جس کی دوسری جانب نواکوٹ کی بستی واقع تھی۔ تجھے کوئی گیت آتا ہے سیتا؟ ہاں، کئی گیت آتے ہیں جو ماں نے اپنے بچپن میں سنے تھے۔ تیری ماں کا بچپن کہاں گزرا تھا؟ میں نے اسے ٹٹولنے کی نیت سے پوچھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے افسوسناک اور قابل رحم ماضی سے کس حد تک باخبر ہے۔ مجھے ماں سے کبھی یہ پوچھنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ وہ اکثر مجھے بتاتی تھی کہ آدم خوروں میں عورتوں کی ذلت وہ گوارا نہ کر سکی تو اس نے لنگوروں میں پناہ لے لی۔ پھر پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف جانے والی ایک جماعت راستہ بھٹک گئی۔ میری ماں کئی دن چھپ کر ان کا پیچھا کرتی رہی تاکہ وہ اس علاقے میں کوئی شرارت نہ کر سکے، مگر وہ تینوں بیمار تھے اور سخت پریشان بھی۔ میری ماں کو ان پر رحم آ گیا۔ اگر وہ آدم خوروں کے قبضے میں آ جاتے تو بے موت مارے جاتے۔ وہ انہیں اپنے ہمراہ ان کھنڈرات میں لے آئی جہاں وہ لنگوروں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے بڑی محبت سے ان کی دیکھ بھال کی، ان کا علاج کیا، اور جب وہ صحت مند ہو گئے تو ان سفید چمڑی والے درندوں کو معلوم ہوا کہ لنگوروں میں میری ماں تنہا رہتی ہے، تو ایک روز انہوں نے اس کی عزت پر حملہ کر دیا۔ میری ماں نے بڑی جدوجہد کی مگر اپنا دامن نہ بچا سکی۔ مگر اس سے پہلے کہ باقی 2 آدمی بھی اسے پامال کرتے، لنگوروں نے ماں کی چیخیں سن کر ان پر حملہ کر دیا۔ 2 کو تو لنگوروں نے لہو لہان کر ڈالا، مگر اپنی عزت کے دشمن کو میری ماں نے زیر زمین قید خانے میں بھوکا پیاسا قید کر کے سسکا سسکا کر مار ڈالا۔ باقی 2 کی کھوپڑیاں بھی اس نے نشانی کے طور پر وہیں ڈال دی، اور یوں اس کی کوکھ سے میں پیدا ہوئی۔ اس سے پہلے میری ماں کہاں تھی یہ مجھے نہیں معلوم۔ سیتا کو ایک ایک نقش اپنی ماں سے ورثہ میں ملا تھا۔ وہی گھنیری پلکیں، وہی بڑی بڑی آنکھیں، گداز بدن، دراز قامت، سرخ رنگت۔ اس نے سب کچھ اپنی ماں سے پایا تھا، مگر بالوں کی سرخی اور آنکھوں کی نیلاہٹ اسے اپنے بدیسی باپ سے ملی تھی۔ اسی وقت قریب سے گیدڑ کی آواز ابھری اور میرے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ تم اونچی آواز میں گانا شروع کر دو، میں بھی چیخوں گا، اس طرح جنگلی جانور ڈر کر ہم سے دور رہیں گے۔ سیتا نے فوراً ہی میری ہدایت پر عمل کیا اور میں بھی اس کا ساتھ دینے لگا۔ وہ شادی بیاہ کے موقع پر ہندوستانی گھرانوں میں گائے جانے والا ایک قدیم گیت گا رہی تھی جو شاید اس کی ماں اپنے بچپن میں بکثرت سنتی رہی ہوگی۔ گاتے اور شور مچاتے ہم یوں ہی آگے بڑھتے رہے اور تقریباً 3-4 گھنٹے بعد ہی ہم جنگل سے باہر نکل آئے، مگر اب سامنے ایک اور بلند پہاڑی سلسلہ موجود تھا، یعنی ہم ابھی تک نواکوٹ کے مضافاتی جنگل میں نہیں پہنچے تھے۔ راتوں کو قیام اور دن کو مسلسل سفر۔ ابھی تک اس معمول میں کسی تبدیلی کے آثار نہ تھے۔ ان وادیوں میں سردی ضرور تھی، مگر اس سے بدن پر
ازملال کے بجائے چونچالی آتی تھی۔ اس رات ہم ایک کار میں فروکش تھے۔ سیتا میری فرمائش پر پوری آواز میں ایک گیت سنا رہی تھی، وہی قدیم گیت جس میں شاعری کے بجائے گھریلو تک بندیاں تھیں۔ رات تاریک اور موسم سرد تھا۔ آرزوؤں سے رچے گیت کے بول فضا میں گونج رہے تھے، اور جب سیتا آخری تان لگا کر خاموش ہوئی تو کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سندری! اچانک ہمارے سروں پر ایک چٹان سے قہر میں ڈوبی ہوئی آواز گونجی۔ میں بھڑک کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ سیتا میرے بدن سے چپکی کانپ رہی تھی۔ اس دور افتادہ ویرانے میں اپنی ماں کا نام سن کر وہ دہل اٹھی تھی۔ میرے اٹھتے ہی اس چٹان پر آہنی زنجیریں آپس میں ٹکرائیں اور وہاں موجود ایک تاریک انسانی حیولہ پیچھے اچھل کر اندھیرے میں معدوم ہو گیا۔ زنجیر کی جھنکار اور وہ قہر بار آواز میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ دنیا بہت مختصر اور محدود ہے۔ آنند رام کسی آصف کی طرح یہاں بھی آن پہنچا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ ادھر سے گزر رہا ہو، مگر سیتا کا گیت سن کر آن پہنچا۔ اس کی طاقتور مقناطیسی آنکھیں اندھیرے میں بھی دیکھنے پر قادر تھی، مگر وہ سیتا کے چہرے پر سندری کا فریب کھا گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ اشتعال کے عالم میں کہیں وہ انتہائی قدم نہ اٹھا لے۔ آنند رام، تم کہاں چھپ گئے؟ یہ تمہاری بیٹی سندری نہیں ہے؟ میں پوری قوت سے چلایا اور رات کے اندھیرے میں میری آواز دور تک گونجتی چلی گئی۔ یہ کون ہے صفدر؟ سیتا نے سرگوشی کی۔ آنند رام، میں نے اسے بے چین نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہ میری ماں کا باپ ہے؟ سیتا کا یہ سوال میں نے انسنا کر دیا۔ میرے کان آنند رام کی آواز کے منتظر تھے، مگر اس کی تو آہٹ تک مفقود ہو چکی تھی، جیسے وہ کوئی سایہ رہا ہو۔ پھر فضا میں اچانک چمٹے کے آہنی پھلوں کا تیز شور ایک خچر کی آواز کے ساتھ بلند ہوا۔ میں بوکھلا کر پلٹا تو بھاندر ناز سے لدا ہوا خچر بدک کر ایک طرف بھاگ نکلا تھا، اور ایک نحیف و نزار انسانی حیولہ دوسرے خچر کی رسی کھولنے میں مصروف تھا۔ آنند رام! میں پوری قوت سے چیختا ہوا اس کی طرف دوڑا۔ اس نے بس ایک پل کے لیے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا، اور اگلے ہی لمحے اس نے دوسرے خچر کی رسی کھول کر اس کی پشت پر اپنا لمبے پھل والا آہنی چمٹا رسید کیا۔ وہ بھی خچر رینگتا ہوا ایک طرف کو ہو گیا۔ سندری، میں تجھے پیوند زمین کر دوں گا۔ آنند رام کی آواز میں قہر و غضب کی بجلیاں گونج رہی تھیں، اور وہ ہر مقابلے کے لیے تیار نظر آتا تھا۔ آنند رام، یہ سندری نہیں ہے! میں دوڑتے دوڑتے چلایا، مجھے فریب نہ دے صفدر! مجھے جس پر ناز تھا، آج اس کا فریب سامنے آیا ہے۔ لعنت ہے میری زندگی پر! اب یہ میرے ہاتھوں ماری جائے گی۔ بس تو جہاں ہے وہیں رک جا، ورنہ اپنے چمٹے کا پھل میں تیرے سینے میں اتار دوں گا۔ غیر ارادی طور پر میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ آنند رام، یہ سندری نہیں، تیری نواسی سیتا ہے۔ نواسی؟ آنند رام چیخ کر چمٹے سے اپنی پیشانی پیٹ کر بولا، کیا سندری نے میری جوان نواسی کو جنم دیا ہے؟ کیا بنارس کے پنڈتوں نے اسے وہاں بھی نہ چھوڑا؟ رام، تو کہاں سو گیا؟ میں تیری مالائے جپتے جپتے بوڑھا ہو گیا، اور اس کا صلہ یہ جوان نواسی ملی ہے۔ آخر میں اس کی آواز بھر آ گئی۔ اسے نئے انکشاف کے صدمے سے نڈھال پا کر میں بے آواز آگے بڑھا، مگر وہ چونکنا تھا۔ خبردار جو تو آگے آیا! اگر یہ سندری نہیں ہے تو بولتی کیوں نہیں؟ بابا، سندری میری ماں ہے، وہ اونچے پہاڑوں میں لنگوروں کے درمیان رہتی ہے۔ لنگور؟ تو کیا سندری نے تجھے لنگوروں کے نطفے سے جنا ہے؟ میں مار ڈالوں گا اس کمینی کو۔ آنند رام، یہ کیا بک رہے اپنی بیٹی کے لیے؟ میں اس کی بکواس سن کر طیش میں آ گیا۔ سندری نے اپنی عزت کے دشمن کا ڈھانچہ سکھا کر محفوظ رکھا ہوا ہے۔ وہ دھوکے کا شکار ہوئی تھی، ورنہ وہ آج بھی معصوم اور پاکیزہ ہے۔ شاید تو اس چھوکری کو بھگا کر لایا ہے۔ یہ بیوی ہے میری۔ ناجائز لڑکی ناجائز بیوی بھی بن سکتی ہے۔ میں نے سندری کی خاطر اپنی زندگی جہنم بنا لی، اور وہ مجھ سے اپنی بیٹی چھپاتی رہی۔ اگر وہ بے قصور ہوتی تو اسے لوتھڑے کی شکل میں میرے قدموں میں لا ڈالتی، اور میں اس کا قصہ تمام کر دیتا۔ آنند رام، سیتا اپنی ماں کی ناجائز اولادی صحیح، مگر اب میری جائز بیوی ہے وہ۔ اگر اس کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شاید تجھے سندری نے بھاندر ناز دلا دی جو تو سلے میں اس کی لڑکی کو بیاہ لایا۔ اب نہ بھاندر ناز ہے نہ تمہارے خچر۔ میں جا رہا ہوں۔ میں سندری کی بوٹیاں اڑا دوں گا، اور تم دونوں خود ہی یہاں بھٹک بھٹک کر مر جاؤ گے۔ میں تمہیں بھی اپنے ہاتھوں مارتا، لیکن ایک بوڑھا دو جوانوں کے مقابلے میں ٹک نہ سکے گا۔ مگر میں تجھے نہیں جانے دوں گا بڈھے۔
تو सारी जिंदगी पाप कमाता रहा, सस्ते दामों बदी और बदकारी बेचता रहा और सुंदरी को तेरे गुनाहों का अजाब झेलना पड़ा। लेकिन अब तू देख, तू कितना दुखी है और वो किस कदर सुखी। वो तेरी बेटी हो ना हो, मेरी माँ ज़रूर है। बड़ी हमदर्दी है तुझे उससे। शायद सुंदरी ने तुझे अच्छी रिश्वत दी है, कहीं तू उसकी कोख में दूसरी। आनंद राम की बात पूरी होने से पहले मैं आगे झपटा। उसने मेरी जद से बचना चाहा, मगर अब मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। आनंद राम ने आनी चिमटा मेरी पिंडलियों पर दे मारा। मैं उछलकर खुद को उस कारी वार से तो बचा गया, लेकिन आनी फल ने मेरे बाएं पैर की उंगलियां तोड़ डाली। मेरे दोनों हाथ आनंद राम के नरखरे पर जम गए। फिजा उसके बदन से लिपटी हुई आनी जंजीरों की झनकार से गूंज उठी। उसने एक बार फिर आनी फल बुलंद किया ताकि मेरे सर पर ज़रब लगा सके, मगर सीता ने बिजली की सी फुर्ती से लपक कर उससे चिमटा छीन लिया। आनंद राम बूढ़ा ज़रूर था, लेकिन उसकी हड्डियों में बेपनाह ताकत थी। फिर वो तनफ़ुस की अजीबोगरीब मशकों का माहिर था। शहरक डूबते तो पहले बौखला गया, लेकिन फिर उसने ना जाने क्या हरकत की कि मुझे अपनी उंगलियों के नीचे उसकी गर्दन पर बहुत सी सख्त आहनी सलाखें महसूस हुईं। उस मक्कार ने अपने गले की तमाम रगों को इस तरह फुला लिया था कि अब मेरे लिए उसका गला घोटना नामुमकिन होकर रह गया था। उसी के साथ उसका पूरा जिस्म भी अकड़ गया था। मैंने सूरत हाल का अंदाज़ा होते ही बेमकसद ताकत लगाने की कोशिश तर्क कर दी और अचानक उसकी दोनों टांगों में लिपटकर उसे ज़मीन पर दे मारा। फिर उससे कबल कि मैं उसे बेबस करूं, उसने मुझे अपने बदन से दूर उछाल दिया और ख़ुद ज़मीन से उठकर सीता की तरफ लपका ताकि उससे आनी चिमटा छीनकर मुझ पर या सीता पर भरपूर हमला कर सके। सीता अपनी जगह सुकून से खड़ी उसकी मुंतज़िर रही, और जो ही आनंद राम उसके नज़दीक आया, वो चिमटा एक तरफ फेंक कर किसी जोंक की तरह उससे लिपट गई। तारीकी के बायस मैं सीता का वार न देख सका, लेकिन आनंद राम बुरी तरह करहा कर पीछे उछला और ज़मीन पर ढेर हो गया। सीता उसके सर पर जा पहुंची और उसके उठने का इंतज़ार करने लगी। इसी असना में मैं आनी चिमटा लिए वहाँ पहुँच गया, मगर सीता ने सख्ती से मुझे दखल अंदाजी से रोक दिया। अगर तेरा खून असल होता तो यूं मुझ पे हाथ ना उठाती, आनंद राम कराहते हुए बोला। उसने दोनों हाथों से बुरी तरह अपना पेट दबाया हुआ था। मैंने अब आओ देखा न ताओ आनी चिमटे का फल उसकी खोपड़ी पे दे मारा। वो ज़ोर से चीखा और ज़मीन उसके खून से रंगीन होने लगी। अपनी माँ के बदखा से बदला लेने में मैं तुझसे पीछे ना रहूंगी। सीता ने ये कहते हुए आनी चिमटा मुझसे ले लिया। सीता की लगाई हुई ज़रब कारी साबित हुई। आनंद राम का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता तड़प कर बेजान हो गया और सीता ने नफरत से उसकी लाश पर थूक दिया। हमारे खच्चर निकल गए, ये बहुत बुरा हुआ। उस काम से निपटकर सीता ने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए कहा, वो भी ज़्यादा दूर नहीं निकलेंगे, उन्हें तलाश किया जा सकता है, मगर उनकी तलाश में जाने से पहले आनंद राम की जामा तलाशी ले लो। आनंद राम के बदन पर गेरुए रंग की धोती के सिवा और कुछ ना था। मैंने उसके जिस्म से आनी जंजीरें और पत्थर की तमाम मालाएं उतार लीं, इस ख्याल से कि ये चीज़ें आइंदा किसी न किसी मौके पर काम आ सकेंगी। फिर मैंने आनंद राम के बदन से उतारे हुए जर्द कपड़े में इन सब चीज़ों को बांध दिया। आनी चिमटा सीता के पास था। उस काम से फारिग होकर हम खच्चरों की तलाश में निकल पड़े। वो सारी रात हमने खच्चरों की तलाश में भटकते गुजार दी। अगला दिन भी उसी तलाश में सर्फ हुआ, लेकिन खच्चर तो क्या, हमें उन बंजर पहाड़ों में चूहे का बच्चा तक नजर ना आ सका। मुझे सवारी के खच्चर से ज़्यादा भांदरनाथ वाले खच्चर की फ़िक्र ज़्यादा थी। इस फिक्र में सीता बराबर की शरीक थी। उसने बाद में आनंद राम के बारे में मुझसे एक लफ्ज़ ना पूछा। मुझे उम्मीद थी कि उस मनहूस वाक़े का जज्बाती तासुर ख़त्म कर होने के बाद वो कम से कम एक बार मुझसे बात ज़रूर करेगी, और हुआ भी यही। अगली रात जब हम थक हार कर क़याम करने लगे तो सीता ने आनंद राम का जिक्र छेड़ दिया। क्या ये दुरुस्त है कि मेरी माँ उसी मनहूस बुढ़े की बेटी थी? हाँ, मगर माँ ने तो कभी जिक्र नहीं किया। तू भी शायद उसी का पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुँचा था। हाँ, ये एक लंबी कहानी है। मैं पूरा किस्सा सुनने को बेचैन हूँ। ये कैसा मरदूद बाप था कि खुद अपनी बेटी पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाता था। वो नफरत से बोली। मैंने सीता की पहनाई हुई चांदी की अंगूठी के नक्श से खेलते हुए बात शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता उसे आनंद राम और सुंदरी के माजी से बाखबर करता चला गया। आनंद राम की मौत के बाद अब मैं सुंदरी से किए हुए हर अहद से बरी हो चुका था। मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं बताया कि हर बरस पहाड़ी खानका से उतर कर वो कहाँ जाती है। वो तुझे क्या बताती? उसने तो अपने बाप की खुशी की खातिर अपना हर शौक़ और अरमान तहस दिया था। उसकी खातिर शायद वो तुझे भी पैदा होते हलाक कर देती, मगर ममता का जज्बा, इस कायनात का वो जज्बा जिसके सामने दूसरे तमाम जज्बे हेच होते हैं। चांदी की अंगूठी
जो माँ ने तुझे दी शायद उसे आनंद राम से ही मिली थी। मुझे तो कुछ नहीं पता था कि माँ कहाँ जाती है। एक बार वो ऐसी सफ़र से लौटी तो बदवजह स्या नकीने की ये अंगूठी उसके पास थी। मैंने पूछा तो वो बोली कि अंगूठी उसे ऊपर पड़ी मिली है। होगा, मेरे लिए तो सुंदरी की निशानी है ये। मैं तुझे एक बात बताती हूँ अब। वो क्या? हम शहरों में मुफलिस बनकर हरगिज़ नहीं जाएंगे। भांदरनास तो ज़ाया हो गई, मगर सीता, मैं मेहनत का चोर नहीं हूँ। मैंने अब समझ लिया है कि कीमियागरी मेरे मुक़द्दर में नहीं है। ये सारी तगदो, ये पुरमसाइब ज़िंदगी तो शायद तुझ तक रसाई का बहाना थी। मैं अब घबराने लगा हूँ। मैं शहर लौटकर मुशक्क़त करूँगा और तू कभी तंगदस्त ना होने पाएगी। तूने इतना अरसा अपने शौक़ में गुजारा, अब मैं तुझे धूलगरी के उस पार ले जाऊँगी। हम वहाँ से काली धात को जर्द बनाने वाला पत्थर लाएंगे। तुझे भी तो उसकी तलाश थी ना? मेरी आतिश शौक़ यक बैग फिर भड़क उठी। तू मुझे वहाँ तक ले जाएगी? सीता, अगर मैंने पारस हासिल कर लिया ना तो मैं दुनिया को हैरान कर दूंगा। साइंस कहती है कि किसी भी अंसर के एटम में नाकाबिले अमल तब्दीलियों के किए बगैर उसकी हैयत नहीं बदली जा सकती, मगर मैं ये कर दिखाऊंगा। मैं फरत जोश में उसके सामने वो बातें कहता चला गया जो उसके जहन के लिए मोहम्मद से कम ना थी, और वो बस दीवानों की तरह मेरा मुंह तकती रह गई। भांदरनास के इलाके का रुख करना अब मेरे लिए नामुमकिन था। मैं वहाँ ज़रूर पहुँच जाता, मगर ज़िंदा लौटना नामुमकिन था। मैंने ये तजवीज़ भी सोची कि अपनी बेतहाशा बढ़ी हुई दाढ़ी साफ़ कर दूँ, अपना और सीता का सर मुंडवा दूँ, शहर लौट कर शेख का सामान भी हमरा ले लूँ ताकि ये बहरूप कायम रख सकूँ। इस तरह वो आदमखोर तो क्या, सुंदरी तक मुझे पहचान ना सकेगी। मगर सीता ने यह तजवीज़ रद्द कर दी। उसने बताया कि आदमखोरों के खोजी आंखों पर पट्टी बांध कर भी मुझे पहचान लेंगे। वो खद्दोखाल से नहीं, इंसानी जिस्म की बू से शनाख्त का काम लेते हैं, जिसे बदलना नामुमकिन है। धूलगरी की तरफ वापसी में अब एक सख्त मुश्किल थी। ये तमाम इलाके सीता के लिए अजनबी थे। यहाँ से राह का तयन उसके लिए बहुत दुश्वार बल्कि नामुमकिन था। मैं आनंद राम के हमरा स्या पत्थरों वाली सीतावादी में जा चुका था, जिसके गारों में हर तरफ देवी देवताओं की अजीबोगरीब मूर्तियाँ तसलसल के साथ उभरी हुई थी। आनंद राम की उन अतराफ में मौजूदगी से मैंने अंदाज़ा लगाया कि हम लोग सुंदरी से अलग होने के बाद गलत रास्ते पर भटकते रहे हैं, वरना सीतावादी से आदमखोरों के कबीले तक पैदल पहुंचने में मुझे कुल 3 दिन सर्फ हुए थे, और नवाकोट से सीतावादी पहुंचने में कुल 11 दिन लगे थे। जबकि इस मर्तबा 20-22 दिन गुजर जाने के बावजूद हमें राह का कोई सुराग नहीं मिलता था। शायद इन भूल भुलैयों में भटकने के बाद अब हम सीतावादी के करीब पहुंचे थे, वरना आनंद राम का उधर टकराना ही दुश्वार था। ये सोचकर हमने एक मर्तबा फिर सिंध बदली। रास्ते में एक नदी में आनंद राम के जिस्म से उतारी हुई तमाम चीज़ें धोली गईं। उनसे खून उतर जाने के बाद मैंने सारी मालाएं सीता के गले में डाल दी। धोती का जर्द कपड़ा अपने सर और कानों पर लपेट लिया। एक जंजीर अपने बदन पर खालों को बांधने के लिए रख ली, दूसरी सीता को दे दी। बाकी नाकारा वजन से छुटकारा हासिल कर लिया। जब मैंने अपने इन अंदाज़ों से सीता को बाखबर किया तो वो मतवहिश नजर आने लगी। अब यहाँ से निकल जाने की फ़िक्र कर। अगर हम आदमखोरों से इस कदर करीब है ना, तो उनके खोजी किसी भी वक्त हमें आन लेंगे, और सीतावादी तो यकीनन हमारा कब्रिस्तान ही साबित होगी। फिर तूने धूलगरी की तजवीज़ क्यों पेश की थी? आदमखोरों का ख्याल जहन से निकल गया था ना। हम मज़ीद 3 दिन पहाड़ों में नीलो मराम सरगर्दा रहे। एक तरफ रास्ता भूल जाने की वहशत, दूसरी तरफ आदमखोरों का खौफ। कम अज़ कम मेरे तमाम वक्त आसाब शदीद तौर पर मुतासर रहते। सीता को भी सूरत हाल की नज़ाकत का पूरा एहसास था, मगर उसे खुद पर इतना इख्तियार था कि चेहरे से अपनी परेशानी का इज़हार नहीं होने देती थी। आनंद राम के आने चिमटे से मुतासर होने वाली मेरी बाएं पैर की 2 उंगलियां मुस्तकिल वरम आलूद थीं। वो चलने सुन में तकलीफ नहीं होती थी, मगर दौड़ने या बेतरह पैर पड़ने से बस जान निकल जाती थी। सीता ने 1-2 मरतबा जंगली पौधों के रस से मालिश भी करना चाहिए, लेकिन तकलीफ की वजह से मैं तजुर्बा ना कर सका। सीता ने एक बार पूरे खुलूस के साथ मुझे अपने कंधे पर उठाने की पेशकश की, जिसे मैंने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। सुंदरी से रुखसत होने के शायद 26वें दिन सीता खुशी से एकदम उछल पड़ी। सफदर, सफदर, ये इलाका तो मुझे जाना पहचाना सा लगता है। वाकई? हैरत और मुसरत के बायस मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। तू यहीं रुक जा, मैं भी बताती हूँ। वो ये कहकर दौड़ती हुई एक बुलंद टीले पर जा चढ़ी, फिर वहीं से मुसरत भरी आवाज़ में चीखी, हाँ मैं ठीक कह रही थी सफदर, यहाँ मैं तुझे भी ये मंजर दिखाऊं। मैं तेज तेज चलता हुआ उसके करीब जा पहुंचा।
उस टीले के उस पार चंद सौ गज आगे एक बहुत चौड़ी और गहरी खाई मीलों दूर तक फैली हुई नजर आ रही थी। हम बस्ती से वापस लौटने के बजाय एक बड़ा चक्कर काटकर आगे निकल आए हैं। जिस तरफ से हम आए हैं उधर ये खाई मीलों दूर तक फैली हुई है। रास्ते में से अबूर करना नामुमकिन है। मैं बस्ती से इधर आने के लिए जो रास्ता पकड़ती थी ना, वो यहाँ से थोड़ी दूर है, जहाँ ये खाई अचानक खत्म हो जाती है, और यही रास्ता आगे जंगलों और दलदलों से गुजरकर धूलगरी तक पहुँचता है। यहाँ आदमखोरों का अंदेशा तो नहीं है ना? नहीं, अगर हम उनके कुर्ब जवार में होते तो शायद वो हमें अचानक आ लेते, मगर अब तो उनके खोजी बू के सहारे इसी तवील रास्ते पर निकलेंगे जो हमने इख्तियार किया था, और उनको रास्ते में ही मायूसी से लौटना पड़ेगा। यहाँ से वापसी का सफ़र कैसे होगा? वापसी? अब तो हम बिला खौफ खतर धूलगरी की तरफ बढ़ेंगे। पहले मैंने रवा रवी में उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी। उस वक्त मेरा जहन आदमखोरों के खतरे में उलझा हुआ था। अब उसके याद दिलाते ही मेरा दिल उछल पड़ा। उस अचानक दरियाफ्त ने मेरा हौसला एक बार फिर बुलंद कर दिया था। शायद कुदरत मुझ पर मेहरबान हो चली थी, जो मायूसी के कठिन लम्हात में यक बैक ये नवीद सामने आई थी। इस बार सफ़र एक नए अज़्म के साथ शुरू हुआ। मंजिल मुतय्यन थी, मकसद वाज़े और राह शनास। वो सीता के बकौल आगे धुआं उगलती सफ़ेद दलदलें भी थीं और तारीक जंगलात भी, मगर अब मेरे लिए रास्ते की रुकावटें बेमाने थीं। मेरे सामने जो मकसद था उसके हुसूल की खातिर ये सारे मसाइब हंसते खेलते बर्दाश्त किए जा सकते थे। इस मरतबा खिलाफ तवक्को हमारा रुख बुलंदी की जानिब ना था, बल्कि हम मुसलसल नशेब में उतर रहे थे। और इससे पेशतर मेरा कयास भी यही था, क्योंकि बुलंदियों में दलदलों के इम्कानात बिल्कुल नहीं होते। फिर आहिस्ता आहिस्ता मौसम भी तब्दील होता जा रहा था। ना जाने यह तब्दीली की उमूमी लहर थी या दलदलों के करीब आ जाने की वजह से कभी कभार फिजा में हल्की सी गर्मी का एहसास होने लगता था। 3 दिन तक नशेब की जानिब यह सफ़र जारी रहा। अब हम एक ऐसी जगह पर आ गए जहाँ से सामने फैले हुए घने जंगलात नज़र आ रहे थे, जो वादी के उस पार ढलानों पर ऊपर की जानिब उठते चले गए थे। वो अभी हम उन जंगलात से दूर थे, लेकिन मीलों के रकबे में फैले हुए जंगलात उस बुलंदी से धब्बों की सूरत में हमारे सामने बिखरे हुए थे। भूरी चट्टानों के पस मंज़र में स्याही माइल सब्ज धब्बों की असलियत पहले सीता ने पहचानी, फिर मुझे एक दुश्वार सफ़र के लिए तैयार रहने की हिदायत की। उस रोज़ सूरज ढलने से ज़रा देर कबल हम जंगलात में दाखिल हो सकते थे, लेकिन मैंने वो रात बाहरी गुजारने का फ़ैसला करना मुनासिब समझा। उन अतराफ़ में हर सू बेपनाह दराड़े और गार बिखरे पड़े थे, लिहाजा पनाहगाह की तलाश में कोई दुश्वारी पेश न आई। पूरे रास्ते खुर्दनोश के मसाइल सीता के ज़िम्मे थे और वो उन्हें बखूबी निपटाती आ रही थी। शब्बाशी के लिए गार का इंतखाब करने के बाद ग़िज़ा का मसला सामने आया तो सीता ने जंगल में घुसने की तजवीज़ पेश की। उसका ख्याल था कि मुनासिब फल तलाश करके अंधेरा फैलने से कबल ही वापस लौट आएगी। मेरे लिए यह मशवरा नाकाबिल कबूल था। रास्ते भर सीता ने उन जंगलात के बारे में मुझे ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाई थी कि अब मेरे लिए उनमें दाखिल होने का तसव्वुर किसी मार्के से कम नहीं था। ये रात हम फाके में बसर कर सकते हैं, तेरा जंगल में जाना मुनासिब नहीं है। मैंने कुछ देर के तजब्जुब के बाद उससे कह डाला, इब्तिदा में जंगल घना और भयानक नहीं है, फिर मैं तेरे साथ चलूँगा। ये सुनकर वो ज़ोर से हंसी। तुझसे शादी करने से पहले मैं ना जाने कितनी बार इस जंगल से गुजरी हूँ, और इधर चौपाए भी हैं। शायद इस वक्त कोई बकरा वगैरह भी हाथ लग जाए। तू जब से यहाँ आया है गोश्त को तरसा हुआ है। मैं तुझे एक बार बता चुका हूँ कि ये रात में भूखा रहकर गुजार सकता हूँ। तुझे बस अपनी ही फिक्र रहती है कि ज़बरदस्ती का फाका मेरे बस का नहीं, मैं सारी रात सो भी नहीं सकूँगी। ठीक है, ये जंगल जानवरों से भरा हुआ है, हम में से एक आदमी जागता ही रहे तो बेहतर है। कम अज़ कम मैं तो सुख की नींद सो सकूँगा। उसने एक लम्हे के लिए बेबसी से दांत पीसे, फिर मुंह फेर कर बोली, तू अभी उजाले में मुझे उधर जाने से रोक रहा है, मगर ये याद रहे कि तेरे सोने के बाद जब मुझे भूख लगेगी ना, तो मैं खामोशी से जंगल में चल दूँगी। उस वक्त तू क्या कर लेगा? अच्छा चल भाई, दोनों चलते हैं। नहीं, हम में से सिर्फ एक आदमी खुराक लाएगा, दूसरा इन पत्थरों में सोने की जगह बनाएगा। इस गार का फर्श बहुत नाहमवार है। बोल, तू कौन सा काम करेगा? तू बाज़ औक़ात बेजा ज़िद करने लगती है। मैं चिढ़कर बोला, शादी के बाद से तू मुझे बच्ची समझने लगा है, हर बात पर नसीहत करने बैठ जाता है। शायद तू भूल गया है कि मैं तेरे बगैर इसी माहौल में सुमर को पहुंची हूँ। अच्छा बाबा, तू फल ले आ। मैं गया तो फिर शोर मचाएगी कि जहरीला और नाकारा फल उठा लाया। वो उछलकर खड़ी हो गई। उसकी नीली आंखों में मासूमाना सी मसरत चमकने लगी। तू बहुत अच्छा आदमी है, मेरी ज़रा सी धमकी पर हथियार डाल देता है। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। वो चली गई तो मैं आनंद राम से हासिल किए हुए आनी चिमटे के फल से गार के फर्श पर उभरे हुए नुकीले पत्थर हमवार करने लगा। एक वही गार नहीं, बल्कि उस इलाके की सारी ज़मीन ही ऐसी थी।
اور اسے صاف کیے بغیر آرام سے لیٹنا واقعی دشوار تھا۔ نہ جانے میں کتنی دیر اپنے کام میں مگن رہا۔ جب اندھیرے کے باعث بینائی پر زور پڑنے لگا تو میں چونکا اور ایک دم وحشت زدہ سا ہو کر غار سے باہر نکل آیا۔ باہر کافی اندھیرا پھیل چکا تھا۔ سورج پہاڑوں کے عقب میں روپوش ہو چکا تھا۔ قریبی جنگل سے جھینگروں اور اکا دکا جانوروں کا شور رہ رہ کر ابھر رہا تھا۔ اندھیرے میں چند قدم آگے کی چیز دیکھنا بھی دشوار ہوتا جا رہا تھا، اور سیتا کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ نہ جانے کہاں رہ گئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اسے کافی دیر قبل لوٹ کر آ جانا چاہیے تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ کہیں میری خلاف معمول بحث کے نتیجے میں مجھے پریشان کرنے کی نیت سے وہ واپس آ کر کہیں ادھر ادھر روپوش نہ ہو گئی ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں دل ہی دل میں مسکرا اٹھا۔ عورت کوئی بھی ہو اور کہیں بھی پلی بڑی ہو، اس کی فطرت مرد کے بارے میں یکساں فیصلے ہی صادر کرتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے پرسکون رہنا چاہیے تاکہ وہ انتظار سے اکتا کر خود ہی میرے سامنے آ جائے، اور میں واپس غار میں جا کر صاف کی ہوئی جگہ پر دراز ہو گیا۔ میرے کان باہر سے ابھرنے والی کسی بھی آہٹ کے منتظر تھے۔ پھر یہ سکوت اتنا گمبھیر ہو گیا کہ مجھے خلجان ہونے لگا۔ میں اضطراب کے عالم میں غار سے باہر کھلی فضا میں نکل آیا۔ یہاں اب ہر طرف اندھیرے کا راج تھا۔ میں ظلمات کے اس سمندر میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہر طرف دیکھتا رہا، لیکن وہاں کوئی حیولہ تک نظر نہ آیا۔ میرے دل میں عجیب خیالات سر ابھارنے لگے۔ میں نے گھبرا کر یکے بعد دیگرے کئی بار اسے پکارا، مگر بے سود۔ سیتا نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میرا دل بے اختیار بیٹھنے لگا۔ اس وقت میرے لیے جنگل کا رخ کرنا ناممکن تھا، بلکہ سچ تو یہ کہ ان حالات میں میرے لیے اس جگہ سے ہلنا بھی ناممکن تھا۔ میرے پاس نہ منزل کا سراغ تھا، نہ راستوں کا نشان۔ جاتا تو کدھر جاتا؟ وہ پوری رات میں نے کرب، خوف اور بے یقینی کے روح فرسا عذاب میں گزار دی۔ مجھے کسی پہلو چین نہ آتا۔ دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ سیتا راہ بھٹک گئی ہوگی۔ صدیوں طویل انتظار کی وہ رات جوں توں کر کے ختم ہوئی، اور جب اس وادی میں کوہر کی دبیز چادر میں روشنی کے ہلکورے تیرنے لگے تو میں سخت سردی کی پرواہ کیے بغیر پاگلوں کی طرح جنگل کی طرف بڑھا۔ چھدرے درختوں سے گزرتے ہوئے میں نے کئی بار سیتا کو آوازیں دی، مگر اسے نہ ملنا تھا نہ ملی۔ پھر سب سے پہلے بندروں کے غول سامنے سے گزرے۔ درخت رنگا رنگ پرندوں سے آباد تھے، اور ان کے سائے میں کچلی ہوئی خضرا جھاڑیاں اعلان کر رہی تھیں کہ ان پر سے وزنی چوپائے بکثرت گزرتے رہتے ہیں۔ جنگلی بکرے، ہرن، بارہ سنگے، گیدڑ، سور اور خوبصورت لومڑیاں اس جنگل میں بھری تھیں۔ میں شاخوں اور جھاڑیوں سے الجھتا سیتا کو پکارتا آگے بڑھتا رہا۔ جسم پر کئی خراشیں بھی آ چکی تھیں، مگر سیتا کی تلاش کا جنون بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ جنگل میں دوڑتے دوڑتے دوپہر ہونے کو آ گئی۔ مسلسل بھاگنے اور چیخنے کے باعث میں بری طرح ہانپنے لگا تھا۔ نہ جانے رات آئی یا میں تاریک جنگل میں داخل ہوا کہ ہر سو آسے بھی دھندلا کا نظر آنے لگا۔ جنون کے باوجود مجھے اتنا ہوش تھا کہ جنگل میں تنہا سفر سے متعلق آنند رام کا کامیاب تجربہ خوب یاد رہا، اور میں نے دیکھا کہ جنگل کے بیشتر جانور میری بے مقصد چیخو پکار اور آہنی چمٹے کے شور سے گھبرا کر ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر کسی غول نے مجھے نرغے میں لے ہی لیا تو میں آہنی چمٹے سے تلوار کا کام لوں گا۔ میں پاگلوں کی طرح تاریکی میں اپنا راستہ بناتا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک قریب سے ہولناک ہراہٹ سنائی دی۔ اس کے جواب میں بے شمار پرندے اور چوپائے خوفزدہ آوازیں نکالنے لگے۔ پھر تاریکی میں مجھے معمن دو روشن گولیاں نظر آئیں جو زمین سے کم از کم 3 فٹ کی بلندی پر متحرک تھیں۔ اس وقت میں مخبوط الحواس ہو چکا تھا۔ وہ دونوں روشن آنکھیں مجھ سے بمشکل چند گز دور تھیں اور آہستہ آہستہ میری جانب بڑھ رہی تھیں۔ اگر غراہٹ کے بارے میں میرے حواس کا فیصلہ درست تھا تو وہ کسی گلدار کی آواز تھی۔ میں نے بوکھلا کر اپنے قرب و جوار میں پھیلی ہوئی تاریکی کا جائزہ لیا۔ میں اس وقت گنجان اور تاریک جنگل میں موجود تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا، مگر جان کا خوف بہت برا ہوتا ہے۔ آہنی چمٹا ابھی میرے قبضے میں تھا۔ میں نے اس کے پھل پر مضبوطی سے اپنی گرفت جما لی، نگاہیں ان 2 روشن نقطوں پر جما دی جو میری طرف بڑھے آ رہے تھے۔ میرے پورے بدن پر لرزہ طاری تھا۔ پھر وہ درندہ میرے مد مقابل آ گیا۔ وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ میرا دل کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ اب مجھ میں انتظار کا اتنا یارہ نہ تھا کہ اپنی جگہ پر رہ کر اس کے حملہ ور ہونے کا انتظار کرتا۔ میں نے چمٹے کا پھل فضا میں لہرایا، ان 2 روشن نقطوں کا اندازہ کر کے آگے بڑھا، اور ایک غیر ارادی چیخ کے ساتھ وہ چمٹا فضا میں پوری قوت سے لہرایا۔ اچانک میرے دونوں ہاتھوں کو ناقابل برداشت جھٹکا لگا، جیسے چمٹا کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا ہو اور وہ میرے ہاتھ سے گرتے گرتے رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ درندہ تڑپ کر پوری قوت سے دھاڑا۔ میں نے ان آنکھوں کو فضا میں کئی گز اوپر اچھلتے اور پرشور دھماکے کے ساتھ نیچے آتے دیکھا، اور اسی کے ساتھ میرا ہاتھ ایک بار پھر گھوم گیا۔ اس بار میرا وار خالی گیا اور میں اپنی ایڑیوں پر چکرا کر رہ گیا۔ اب جو میں نے غور کیا تو وہ چمکیلی آنکھیں وہاں موجود نہ تھیں۔ کچھ فاصلے سے غراہٹوں اور پتوں وغیرہ کے کچلے جانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔
उसी के साथ अंधेरे में डूबा वो तारीक जंगल भांत भांत की खौफजदा हैवानी चीखों से गूंजने लगा। मैंने आंखें फाड़कर अंधेरे में घूरा, मगर शेर का जख्मी होकर फरार होना एक हकीकत थी। खुशी से अचानक मेरा सीना फूल गया। मैंने आनी चिमटे को अपनी कमर से बंधी हुई डोरी में लटकाया और खुशी और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ तनावर दरख्त पर चढ़ने लगा। शेर की रह रहकर उभरने वाली गजबनाक आवाज़ें अभी तक कुर्ब जवार में ही मंडला रही थीं। उसी के साथ पूरा जंगल शोरगुल से क़यामत का समा बांध रहा था। अंधेरे के बायस मैं इतना तो अंदाज़ा ना लगा सका कि वो किस चीज़ का दरख्त है, मगर इतना अंदाज़ा ज़रूर हुआ कि उसमें कांटों वगैरह से साबका नहीं पड़ेगा। दरख्त की शाखों तक रसाई में मेरा बदन दुखने लगा। शाखें ज़मीन से काफ़ी बुलंद और बहुत घनी थी। मैं इसने सबसे निचली शाख पर बैठकर चंद लम्हों तक अपना सांस दुरुस्त किया, फिर मज़ीद ऊपर चढ़ने लगा। खतरे से बाहर होने पर मेरा जहन एक बार फिर सीता में उलझ गया। सीता पिछले रोज़ सूरज गुरूब होने से कबल जंगल में आई थी और मैंने वो पूरी रात उसके इंतज़ार में गारों के बाहर गुजारी थी और सुबह होते उसकी तलाश में निकल पड़ा था। मुझे याद था कि मेरी पेशकदमी के साथ जंगल घना और कदरे तारीक होता चला गया था, मगर उस वक्त जैसी घोर तारीकी छाई हुई थी उससे अंदाज़ा होता था कि रात हो चली है। इसका मतलब था कि सीता को मुझसे बिछड़े हुए 24 घंटों से ज़ायद वक्त गुजर चुका था। मैं ऐसी सोच विचार में खोया हुआ था कि मेरी पिंडलियों में हल्की हल्की सोजिश होने लगी। मैंने वहाँ हाथ फेरा तो कुछ कीड़ों की मौजूदगी के साथ हल्की हल्की नमी भी महसूस हुई। मैंने दोनों पिंडलियों पर हाथ फेर कर उनसे निजात हासिल कर ली, मगर उसके साथ ही अब सारे बदन पर उनकी सरसराहट सी महसूस होने लगी। मैं पागलों की तरह उन्हें अपनी जल्द से नोच नोच कर नीचे फेंकने लगा। मेरी ये जद्दोजहद ज़्यादा कारगर साबित ना हुई। वो जिस जगह एक मरतबा काट लेते थे वहाँ जिल्द में नाकाबिले बर्दाश्त सोजिश होने लगती, जो उन्हें नोच फेंकने के बावजूद लम्हा ब लम्हा बढ़ती जाती थी। उधर ज़ख्म खुर्दा शेर की आवाज़ें अभी तक कुर्ब जवार में मंडला रही थीं। उसकी गज़बनाक आवाज़ों के साथ बसेरा करने वाले परिंदों के गोल खौफजदा आवाज़ें निकालते इधर उधर फिर रहे थे। एक तरफ ये नागहानी मसाइब मुझ पर मुसल्लत थे। दरख्त पर रहता तो रोशनी होने तक ये कीड़े मकोड़े ना जाने मेरा क्या हाल करते। नीचे जाता तो कोई भी दरिंदा गफलत में मुझे फाड़ खाता। दूसरी तरफ पिछली शब बेदारी और दिन भर की दीवानावार भाग दौड़ के बायस रह रहकर मुझ पर गुनूदगी का हमला हो रहा था। कीड़ों के काटने की शदीद तकलीफ भी गुनूदगी की उस खुदसर लहर को रोकने में मदद ना दे सकी। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नींद को भगाने की कोशिश करता रहा, मगर गुजरते हुए हर लम्हे के साथ मेरे आफ़साब मफलूज होते जा रहे थे। मुझे गफलत और गुनूदगी की उस यलगार से दहशत सी हो रही थी। फिर मैंने महसूस किया कि अब हाथ पैर हिलाना भी मेरे इख्तियार में नहीं रहा है। मेरे जिस्म के किसी हिस्से पर सोजिश होती, मैं हाथ बढ़ाकर उस जगह को सहलाता या कीड़ों को वहाँ से हटाना चाहता, लेकिन शदीद कोशिश के बावजूद हाथ जुम्बिश न करते। फिर अचानक मेरे जहन में एक डरावना ख्याल आया और मेरे गैर मुतहर्रिक वजूद में रह रहकर सनसनी की लहरें दौड़ने लगी। मैंने सोचा कहीं ये जहरीले हशरातुल अर्ज़ तो नहीं है जो मेरे जिंदा वजूद से चिमटे हुए हैं। ना जाने वो मेरी शरियानों से खून पी रहे थे या मेरी जिल्द उधेड़कर गोश्त के रेशे खा रहे थे। फिर मेरा ये अंदेशा कवीतर होता चला गया। खौफ और दहशत से बेकाबू होकर मैं अचानक मदद के लिए चीखने लगा और ये जानकर मुझे खासा इत्मीनान हुआ कि अभी मेरी आवाज़ मेरे ताबे थी। मेरे चीखने पर जंगल में मान पड़ती हुई हैवानी आवाज़ें यक बैग तेज़ हो गईं। इसी दौरान में मैंने एक दो बार सीता को भी पुकारा, मगर मुझे जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि मेरी चीखो पुकार बिल्कुल बेसूद है। मेरी बू जंगल में भरे हुए दरिंदों को मेरी तरफ मुतवज्जो कर रही थी। ज़ख्म खुर्दा शेर भी मेरी तवक्को के मुताबिक एक मरतबा फिर इधर वापस आ गया था और गुस्सैली गुर्राहटों के साथ दरख्तों के तने अपने मोहलिक पंजों से खुरचता रहा, फिर मायूस होकर वहाँ से लौट गया। उसके बाद कोई भेड़िया काफ़ी देर तक नीचे बैठा मेरे गिरने का मुंतज़िर रहा। रफ्ता रफ्ता गुनूदगी का असर आसाब से जहन तक फैलने लगा। मेरे जहन पर अजीब व गरीब और बेतुके ख्यालात ने यलगार कर दी थी। एक एक लम्हा अज़ियत और बेबसी की नाकाबिले फरामोश यादगार साबित हो रहा था। और उस रात शायद वक्त की रफ्तार भी सुस्त पड़ गई थी, या शायद अपने महवर पर ज़मीन की गर्दिश ही थम गई थी। हर तरफ लामतनाही अंधेरा फैला हुआ था। उस दरख्त पर शब बसरी का इंतज़ाम करते हुए मुझे वहम भी ना था कि मर्दम आज़ार हशरातुल अर्ज़ मुझ पर हमलावर हो जाएंगे, मगर फिर भी सर्दी से बचाव के लिए मैंने अपना पूरा बदन खालों से लपेट लिया था। मगर मैं कोई बेजान मुजस्समा तो था नहीं। नक़ाहत और आसाबी सख्ते के बावजूद मेरे बदन की गैर इरादी और गैर इख्तियारी जुम्बिशों ने जगह जगह से मेरा बदन बरहना कर दिया था। वो तो किस्मत थी जो उस रात सर्द हवाएं नहीं चल रही थी, वरना उस हालत में तो मैं चंद घंटों में ही अकड़ कर रह गया होता। आखिर घने पत्तों से ऊपर मुझे आसमान की हल्की सी सफ़ेदी चमकती नजर आई और मेरा दिल खुशी से बेकाबू होने लगा। सबसे पहले मैंने नीचे निगाह डाली। वहाँ बराह रास्त रोशनी का कहीं भी गुजरना था। हाँ, घने दरख्तों से मुनक्किस होने वाली रोशनी ने वहाँ पुरस्कार उजाला ज़रूर कर दिया था। फिर मेरी निगाह जिस्म पर उड़ी हुई खाल से झांकते बरहना हिस्सों पर पड़ी
और मैं दहशत से चीख पड़ा। पत्तों से छन छन कर आने वाली रोशनी में मेरे जिस्म से सुर्ख रंग के बड़े बड़े चूंटे चिमटे हुए थे। उन्होंने रात भर में मेरे जिस्म की खाल जा बजा खा ली थी और अब गोश्त के रेशों से अपनी आतिश शिकम सर्द कर रहे थे। मेरी टांगें, बाजू, पेट का खुला हुआ हिस्सा और दूसरे बरहना आज़ा उन जख्मों से पुर थे। यूँ लग रहा था जैसे मेरे बदन के उन हिस्सों पर सुराख कर दिए गए हों। ऐसे हर जख्म से बिला मुबालगा सैकड़ों चूंटे लिपटे हुए थे। जख्मों के आसपास कहीं भी खून बहने का कोई निशान न था। जिंदा इंसानी गोश्त के रेशों के साथ ही शायद वो ताज़ा खून भी बड़ी रग़बत और महारत से पी जाते थे। ये नन्हे नन्हे हशरातुल अर्ज़ तो मेरे लिए शेर से ज़्यादा ख़तरनाक और मुहलिक साबित हुए। मुझे आहिस्ता आहिस्ता उन खूनी चूंटों के बारे में बरसों पहले पढ़ी हुई बात याद आ रही थी। ये खूंखार और मूज़ी चोंटे ज़मीन के बजाय सरसब्ज़ दरख्तों की शाखों वगैरह में दीमक की तरह सुराख बना कर रहते थे। उससे आगे उनके बारे में मुझे कुछ मालूम ना था, लेकिन अब उनका शिकार होकर मैं इस रूह अरसा तजुर्बे से गुजर रहा था। अपनी अबतर हालत के पेश नज़र मुझे पूरा यकीन था कि उन सुर्ख चूंटों के जिस्म में कोई ना कोई जहरीला मादा ज़रूर होगा जो डंक और खुले हुए नन्हे नन्हे सुराखों के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता मेरे दौरान खून में सरायत करता जा रहा था। उस जहर के असर से मेरे बदन में नाकाबिले बयान दर्द की लहरें दौड़ रही थीं और दर्जा हरारत गैर मामूली हद तक बढ़ चुका था। नक्लो हरकत तो गुजा, मुझे अपने किसी अज़ू की जुम्बिश तक पे इख्तियार नहीं था। मैं दरख्त की मजबूत शाखों के दरमियान जिस तरह फंसा बैठा था, उसकी वजह से अदम तवाज़ुन या गिरने का सवाल पैदा नहीं होता था। इसका मतलब ये था कि वो गोश्तखोर चूंटे मेरी हड्डियों से खाल और गोश्त का आखिरी रेशा तक नोच लेते और मैं बेहिस हरकत बैठा उस वक्त तक के सब कुछ देखता रहता जब तक नकाहत, जहरबाद या दहशत से रूह कफ़्स अंसरी से परवाज़ ना कर जाती। फिर उस दरख्त पर हड्डियों का खुश्क पिंजर फंसा रह जाता और शायद कुछ करिया परिंदे उस पिंजर को अपना मस्कन बना लेते। ना जाने कितनी देर तक मैं यूं ही हौलनाक और हकीकी अंदेशों के बारे में सोचता रहा। अपने जिस्म की बर्बादी का जिगर खराश मंजर देखता रहा। मेरा जहन इसी उधेड़बुन में मुब्तला था कि अचानक किसी जानिब से नक्कारे की मध्यम आवाज़ हवा के दोष पर उभरी। मेरा दिल तेज़ी से धड़क उठा। सबसे पहला ख्याल मेरे जहन में यही उभरा कि शायद सुंदरी ने हिमालय के आदमखोर कबीले को दरिंदों के हिसार से आज़ाद कर दिया है और अब वो अपने खोजों की मदद से मेरी बू के सहारे इन दूर दराज जंगलात तक आ पहुँचे हैं। और उन आदमखोरों के लिए मेरे दिल में एक बार फिर वही जज्बा उभरा जिसने बर्फानी इंसान के मुकाबले में मुझे उनके साथ रहने पर उकसाया था। वो लाख वैशी, गैर मुहज़्ज़ब और आदमखोर सही, मगर थे तो मुझ जैसे इंसान। मैंने पहली बार बेबसी के बजाय गुस्से के साथ उन सुर्ख चूंटों को घूरा जो मेरे बरहना बदन को अपनी जागीर समझकर उस पर दंदनाते फिर रहे थे, और उसके साथ ही मैं पूरी कुव्वत से मदद के लिए चीख पड़ा। मेरी चीख पर बहुत से परिंदों ने खतरे की तेज़ आवाज़ें बुलंद की। नक्कारे की मध्यम सी आवाज़ यकबैक मौदूम हो गई। चंद मिनट बाद नक्कारे की आवाज़ दोबारा सुनाई देने लगी। मैंने यके बाद दीगरे पूरी कुव्वत से मदद के लिए 3 मरतबा पुकारा। उसके साथ मेरी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। नक्कारे की आवाज़ बतदरीज करीब आती जा रही थी। शायद मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुंच चुकी थी और अब वो मेरी तलाश में थे। मगर मेरी हालत अब बहुत अबतर थी। मैंने खुद पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने हवास कायम ना रख सका और बेहोशी ने मुझे आ लिया। बेहोशी का वक्फा कितना तवील था ये मुझे याद नहीं। दोबारा आँख खुली तो सबसे पहले मेरी नज़र फूस के छप्पर पर पड़ी। मैंने बौखला कर पहलू बदला तो नीचे नरम प्याल की मौजूदगी का एहसास हुआ। ये एक नहायत मुसरत बख्श एहसास था कि अब मैं हस्ब मर्जी अपने बदन को जुम्बिश दे सकता था। नकाहत अभी भी बाकी थी। बुखार से मेरा बदन भी जल रहा था, मगर मैं हिम्मत करके प्याल से उठ ही गया। ये देखकर मेरी हैरत और खुशी का ठिकाना ना रहा कि मैं उस बुलंदो बाला दरख्त के बजाय फूस की कुशादा और साफ सुथरी झोपड़ी में मौजूद था। उसी के साथ मांसखोर चूंटों के जानलेवा अजाब से भी मुझे निजात मिल गई थी, मगर बेशुमार गहरे जख्मों के बायस मेरी सारी जिल्द सुर्ख हो रही थी और बदन पर वरम आ चुका था। कमज़ोरी के बायस मुझे चक्कर आ रहे थे और खड़े रहना मेरे लिए दुश्वार था। लिहाजा मैं दोबारा उसी प्याल पर बैठ गया और उस साफ़ सुथरे झोंपड़े का जायज़ा लेने लगा। वहाँ निकासी का सिर्फ एक ही दरवाज़ा था जो उस वक्त बंद नज़र आ रहा था। प्याल के करीबी पानी से भरा हुआ मिट्टी का एक बर्तन मौजूद था। सुंदरी की दी हुई खालें प्याल पर बिछी हुई थी। अलबत्ता आनंद राम से छीना हुआ चिमटा कहीं नज़र नहीं आता था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि मैं जिन लोगों में मौजूद हूँ वो मेरे दोस्त हों या दुश्मन, मगर नरम दिल ज़रूर हैं, वरना मेरी तीमारदारी की जहमत न करते। मैं इसी उधेड़बुन में था कि अचानक बाहर से किसी की आवाज़ उभरी, कैदी का क्या हाल है? यह आवाज़ सुनकर मैं चौंक पड़ा। लहजा शिकस्ता और नामानूस सा था, अलबत्ता ज़ुबान बिगड़ी हुई नेपाली थी। यूँ मालूम होता जैसे कोई गैर मुल्की ज़ुबान बोल रहा हो। अभी तक बेहोश पड़ा है। यह आवाज़ किसी मकामी अहले ज़ुबान की थी। उसने एहतराम आमेज़ लहजे में पूछने वाले को जवाब दिया था, डॉन, इस मुसीबत से छुटकारा पाने की सोचो। ये खबीस मुझे उसी लड़की का साथी मालूम होता है
یہ کوئی تیسری آواز تھی اور نہایت شستہ انگریزی میں بات کی گئی تھی۔ سردار بہت بااصول آدمی ہے، وہ اسے جرگے میں پیش کرنے سے قبل کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ تم نے دیکھا نہیں، اس نے حرامزادے کو خاص مہمانوں کی طرح رکھا ہوا ہے یہاں، اور ایک طبیب صرف اس کے علاج پر مامور کیا گیا ہے۔ ان کی گفتگو سن کر میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ ہمالیہ کے ان دور افتادہ اور دشوار گزار علاقوں میں 2 غیر ملکیوں کی موجودگی چونکا دینے والی بات تھی، اور پھر وہ میرے بارے میں کسی لڑکی کے حوالے سے سوچ رہے تھے جس کا مقصد یہی تھا کہ کسی طرح سیتا ان کے جنگل میں پھنس گئی تھی، اور وہ دونوں مجھے ٹھکانے لگانے کا ارادہ کر چکے تھے، مگر اس قبیلے کا سردار ان کی راہ میں حائل تھا۔ دروازہ کھولو، ہم اسے دیکھیں گے۔ اس بار شکستہ مقامی زبان میں شاید میرے جھونپڑے کے محافظ کو ہدایت کی گئی تھی۔ میری داڑھی مہینوں سے بڑی ہوئی تھی، لمبے لمبے الجھے ہوئے بال، وحشت زدہ چہرہ، پھر جسم پر جانوروں کی کھالیں لباس کا کام دے رہی تھیں۔ اس حالت میں شاید کوئی بھی اندازہ نہ کر پاتا کہ میں بیرونی دنیا کا ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان دونوں کے سامنے خود کو انگریزی سے نابلد ظاہر کروں گا تاکہ ان کی باہمی غیر محتاط گفتگو سے اپنے مطلب نکال سکوں۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور 2 دبلے پتلے دراز قامت سفید فام اندر داخل ہوئے۔ ان کے جسموں پر میری جیکٹ اور جینز نظر آ رہی تھی۔ ایک نے نہایت سکون سے سگریٹ پی لی جبکہ دوسرا خاصا بے چین تھا۔ مجھے پیال پر بیٹھے دیکھ کر دونوں ہی بری طرح چونکے۔ مائی گاڈ، یہ تو ہوش میں ہے ڈان، بے چین حرکات میں مبتلا شخص نے تحیر آمیز آواز میں اپنے سگریٹ نوش ساتھی سے کہا۔ ڈان نے قہربار نظروں سے اسے گھورا اور بولا، رینی، زبان بند رکھو، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون سی بولی سمجھ سکتا ہے۔ وہ لڑکی بھی نہ جانے کیا کیا بکتی رہی ہے، اس کی زبان مقامیوں کے لیے اجنبی ہے۔ مجھے تو یہ پتھر کے زمانے کا کوئی باقی ماندہ جوڑا معلوم ہوتا ہے۔ رینی غور سے میرے وحشت زدہ اور سپاٹ چہرے کو گھورتا ہوا بولا، اے کون ہے تو؟ اس بار ڈان نے میرے قریب آ کر تنفر آمیز دھیمے لہجے میں سوال کیا۔ وہ مقامی زبان بول رہا تھا، جو مساتی، میرا قبیلہ یہاں سے بہت دور برف سے ڈھکے ہوئے غاروں میں رہتا ہے۔ جو مساتی یہاں کیسے آیا ہے؟ میں نے اس سوال پر اچانک خوفزدہ ہونے کی اداکاری کی جس میں شاید میں کامیاب رہا، کیونکہ میرے رد عمل پر وہ دونوں چونک پڑے۔ مجھے ایک خطرناک لڑکی میرے قبیلے سے اٹھا لائی تھی، وہ مجھ سے محبت کرتی تھی پر مجھے اس سے نفرت تھی۔ یہاں پہنچنے پر ایک شام اس سے میرا جھگڑا ہو گیا اور وہ خاموشی سے کسی طرف نکل گئی۔ میرے لیے علاقہ اجنبی ہے، اس لیے اس خطرناک جنگل میں ناقابل بیان مصائب میں گھر گیا تھا میں۔ میرے جواب پر دونوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ پھر رینی انگریزی میں بولا، دیکھا، میرا اندازہ درست ہی نکلا۔ اس کی حرکات و سکنات سے ہی پتہ چلتا کہ یہاں تنہا نہیں تھی وہ۔ ہو سکتا ہے جو مساتی کو کھو دینے کے بعد اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا ہو، وہ ابھی تک اس کی منتظر ہے۔ پھر ڈان نے مجھ سے لڑکی کے بارے میں بہت سے سوالات کیے اور میرے ہر جواب میں سیتا کی شخصیت کا عکس نمایاں تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں چلے گئے۔ جھونپڑے کا دروازہ ایک بار پھر بند کر دیا گیا۔ میرے لیے انکشاف مسرت افزا تھا کہ سیتا ان کی قید میں ہونے کے باوجود زندہ تھی۔ مجھے سیتا کی دلیری اور بے خوفی کا خوب اندازہ تھا، مگر وہ ایک لڑکی ہی تھی۔ بس مجھے اس کی جانب سے ایک ہی فکر لاحق تھی، نہ جانے وہ اپنی آبرو کے تحفظ میں کہاں تک کامیاب رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جھونپڑے کے باہر آہٹیں سنائی دی اور اس بار 10-11 افراد کی ایک ٹولی اندر داخل ہوئی۔ یہ سب مقامی معلوم ہو رہے تھے۔ ان کے بے ہنگم ہتھیاروں وغیرہ سے پسماندگی صاف ظاہر تھی۔ آنے والوں میں ایک دراز قامت اور مضبوط جسم کا ادھیڑ عمر شخص پیش تھا، جس کے داہنے شانے پر ایک پہاڑی شکرہ براجمان تھا۔ اس کی ہدایت پر آنے والوں میں سے ایک سفید ریش شخص نے بڑھ کر میرے زخموں کا جائزہ لیا، پھر پانی کے ساتھ مجھے ایک تلخ سفوف کی خاصی مقدار کھلائی اور وہ سب میرے پیال کے قریب بیٹھ گئے۔ تمہارا نام جو مساتی ہے؟ لمبے قد والے نے تیز لہجے میں پوچھا۔ میں نے بے بسی سے ان سب کا جائزہ لیا، پھر کمزور آواز میں بولا، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ میں یہاں کیوں قید رکھا گیا ہوں، پھر میں اپنے بارے میں سب کچھ اگل دوں گا۔ اس نے ہونٹ دانتوں میں بھینچ کر غصے سے مجھے گھورا اور پھر بولا، تجھ پر نینی کے قتل کا الزام ہے۔ نینی؟ یہ کون ہے؟ نینی میری بستی کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ اسے کسی نے قتل کر کے لاش جنگل کے آخری حصے میں دبا دی تھی، مگر کسی مردہ خور جانور نے وہ لاش زمین سے کھود نکالی اور ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچے۔ واپسی پر ہمیں جنگل سے انسانی چیخیں سنائی دیں اور ہماری ایک ٹولی نے تجھے ڈھونڈ نکالا۔ یہ میری بد نصیبی ہے، اس قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں تو خود یہاں اپنی بیوی کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ بیوی؟ تو اپنی بیوی کے ساتھ یہاں کیا کر رہا تھا؟ میں اس کے ساتھ دھول گری کی طرف جا رہا تھا۔ جنگل میں گھسنے سے پہلے ہم غاروں میں رکے اور وہ پھلوں کی تلاش میں جنگل میں گھس گئی۔ طویل انتظار کے باوجود وہ نہ لوٹی
تو میں بھی خطرات کی پرواہ کیے بغیر جنگل میں گھس پڑا۔ تم یقین کرو، میں نے نینی تو کیا، ان جنگلوں میں کسی انسان کا سایہ تک نہیں دیکھا۔ تیری بیوی کہاں گئی؟ اس نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ ہم لوگوں نے نینی کی تلاش میں جنگل کا چپا چپا چھان مارا، مگر کسی دوسری لڑکی کا سراغ نہ ملا۔ مجھے علم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ ہوش سے اس کا پارا اچانک چڑھ گیا۔ کبھی کہتا ہے کہ اسے ڈھونڈ رہا تھا، اب بتاتا ہے کہ اس کا کیا پتہ ہے۔ تو ہمیں کیا احمق سمجھتا ہے؟ میں تنہائی میں تم سے بات کروں گا سردار۔ یہ سب جرگے کے رکن ہیں، ان کی غیر موجودگی میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر سوال کیا، ڈان اور رینی تمہاری بستی میں کیا کر رہے ہیں؟ سردار کا منہ حیرت سے کھلا، پھر بند ہو گیا۔ تو ان کے نام بھی جانتا ہے؟ میں ان کی زبان بھی جانتا ہوں سردار، مگر وہ یہاں آئے تو میں ان کی زبان سے اجنبی بنا رہا، اور میں نے اپنی بیوی کا سراغ پا لیا۔ وہ انہی کی قید میں ہے۔ ناممکن! وہ دونوں میرے معزز مہمان ہیں، اور اس علاقے میں آباد قبائلیوں پر ایک تحقیقی کتاب لکھنے میں یہاں آئے ہیں۔ وہ کبھی ایسی گندی حرکت نہیں کر سکتے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے سردار، میری بیوی جنگلوں کی نباز ہے۔ اگر تم نے اسے زندہ برآمد کر لیا تو شاید وہ نینی کے بارے میں کچھ بتا سکے۔ سردار کچھ دیر تک سر جھکائے سوچ میں ڈوبا رہا، پھر فیصلہ کن لہجے میں بولا، میں نینی کے قتل کے ایک اجنبی ملزم کی شرط پر ڈان کی بے عزتی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ الزام غلط نکلا تو میں ان کا سامنا کرنے سے پہلے مر جانا پسند کروں گا۔ وہ میری مرضی اور اجازت سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں نینی کا قاتل نہیں ہوں سردار، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ڈان اور رینی سے ٹکرا جاؤ۔ مجھے محدود آزادی دے دو، سارا کام میں خود کر لوں گا۔ پھر سردار جرگے کے ارکان سے مشورہ کرنے لگا۔ ان میں سے کئی افراد میرے ہمنوا تھے۔ گو وہ لوگ پسماندہ قبائلی تھے، مگر ان کی اخلاقی قدریں بہت بلند تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ نینی مر چکی ہے، اور اگر میں ہی اس کا قاتل ہوں تو جلد یا بدیر ان کے ہاتھوں اپنے کیفر کردار تک پہنچا دیا جاؤں گا۔ جبکہ سیتا ابھی تک زندہ تھی اور اس کی جانب سے ذرا سی بھی غفلت برتی گئی تو شاید وہ ہلاک کر دی جائے۔ محض میرے مشکوک کردار کی وجہ سے میرے بیان کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں تھا۔ آخر کار جرگے نے فیصلہ صادر کیا کہ مجھے سیتا کے بارے میں اپنے بیان کی صداقت ثابت کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ نینی کے قتل کا مقدمہ اس کے بعد پیش ہوگا۔ میرے زخموں پر اس رات جڑی بوٹیوں کا لیپ چڑھا دیا گیا۔ مالش ساری رات میرے سینے سے کان لگا کر دل کی دھڑکنیں محسوس کرتا رہا، اور اپنے مشاہدے کے مطابق مجھے مختلف مشروبات پلاتا رہا، جن کے نتیجے میں مجھے بار بار اور کثرت سے پیشاب آنے لگا۔ اس طبیب نے مجھے صرف چونٹوں کے بارے میں لرزہ خیز کہانیاں سنائیں۔ وہ چونٹے حد درجے خونی اور خطرناک تھے۔ وہ لوگ اپنے قبیلے میں سازش، قتل، بغاوت اور زنا کے مجرموں کو ہاتھ پر باندھ کر ایک قد آدم چوبی تابوت میں بند کر دیتے تھے، اور وہ تابوت جنگل میں ڈال دیتے تھے۔ گوشت کی بو پا کر بے شمار سرخ چوٹے تابوت میں چھوڑے ہوئے سوراخوں سے اندر گھس جاتے، اور تیسرے دن جب تابوت واپس لا کر کھولا جاتا تو اس میں صرف انسانی ہڈیوں کا خشک پنجر موجود ہوتا۔ وہ چوٹے گوشت کھانے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اپنے شکار کا دل، دماغ، آنتے، گردے، حتیٰ کہ پٹھے تک کھا جاتے تھے۔ لوگ اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے بھی یہی طریقہ اختیار کرتے تھے۔ میرے مالش کی محنت جلد ہی رنگ لے آئی، اور آدھی رات کے قریب میں اپنے پیروں پر چلنے کے قابل ہو گیا۔ اس نے جھوپڑے کے محافظ کے ذریعے فوراً یہ خوشخبری سردار تک پہنچائی۔ محافظ نے واپس آ کر اسے کوئی تفصیلی پیغام سنایا اور اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اگلی صبح جھوپڑے کے باہر نقل و حرکت کی ملی جلی آوازیں آنی شروع ہو گئی۔ میرے استفسار پر طبیب مسکرا کر چپ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے لے کر باہر نکلا تو میں نے سرسبز درختوں سے گھرے اس علاقے میں کم از کم 20 نیزہ بردار مقامیوں کو دیکھا۔ یہ سب تمہاری نگرانی کے لیے یہاں جمع ہے۔ ان کے محاصرے میں تم ڈان اور رینی کے مکان میں داخل ہو سکو گے۔ اگر وہاں سے تمہاری بیوی برآمد نہ ہوئی تو تم پر نینی کے قتل کے ساتھ ہی دروگوئی کا جرم بھی عائد ہو جائے گا۔ میں بھی اس قابل نہیں ہوں کہ تنہا ان دونوں سے مقابلہ کر سکوں۔ سردار ان دونوں کو اپنے ساتھ شکار پر لے گیا ہے۔ وہ لوگ شام سے پہلے واپس نہیں آئیں گے۔ پھر میں نیزہ برداروں کے محاصرے میں اس خوش منظر خطے سے نکلا۔ یہ علاقہ سرسبز اور پانی کی قدرتی نعمتوں سے مالا مال تھا۔ اونچی نیچی پہاڑی ڈھلانوں پر سبزہ ہی سبزہ بکھرا ہوا تھا۔ اس خوابناک ماحول میں چند سو گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد پھوس اور پتھر کے بنے ہوئے بے شمار جھوپڑے پر مشتمل بستی آ گئی۔ لوگ کھالے اور سمور دار ٹوپیاں اوڑھے خچروں پر ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ کہیں کہیں بچوں کی ٹولیاں کھیلنے میں مصروف تھیں۔ امن و سکون کی وہ وادی اس وقت جنت ارضی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ بیرونی دنیا سے تمہارا کیا رابطہ ہے دوست؟ اونی کمبل اور گرم کپڑے وغیرہ دیکھ کر میں نے اپنے مالک سے پوچھا۔ یہاں سے 40 میل کی مسافت پر بھٹگرا نامی ایک بستی ہے، جہاں مہینے میں ایک بار لاری سے رسد آتی ہے۔
ہم لوگ زعفران دے کر وہاں سے ضرورت کی چیزیں لے آتے ہیں۔ بستی سے الگ تھلگ درختوں کے کنج میں گارے اور پتھروں سے بنی ہوئی ایک بھونڈی سی عمارت کے پاس وہ لوگ رک گئے۔ یہ ڈان اور رینی کی قیام گاہ ہے، تم تنہا اندر جاؤ گے، یہ لوگ تمہاری واپسی تک عمارت کے گرد پھیلے رہیں گے تاکہ تم بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے عمارت کا جائزہ لیا، پھر دیوار کے قریب ایک تناور درخت کی طرف بڑھ گیا جس کی شاخیں عمارت کے اندر تک پھیلی ہوئی تھی۔ زخموں کی وجہ سے مجھے درخت کے سہارے اندر پہنچنے میں سخت دشواری پیش آئی، مگر میرے لیے یہ مارکا ایک بڑا مارکا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ سیتا زندہ اور سلامت اسی عمارت میں موجود ہے۔ اندر سے عمارت کی ساخت ایک بہت سادہ تھی۔ ایک کمرے میں 2 بستر موجود تھے، دوسرے کمرے میں لکھنے پڑھنے کا سامان تھا۔ دیوار پر چند بڑے بڑے نقشے آویزہ تھے جن پر جا بجا قلم سے نشان لگا کر یادداشتیں لکھی گئی تھیں۔ مجھے وہاں ان 2 کمروں کے علاوہ ایک کوٹری بھی نظر آئی جس کا وسطی چوبی دروازہ مقفل تھا۔ میں نے دروازے سے منہ لگا کر کئی بار سیتا کو پکارا، لیکن اندر گہرا سکوت چھایا رہا۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ اگر سیتا اندر موجود ہوتی تو میری آواز سن کر ضرور کوئی نہ کوئی آہٹ پیدا کرتی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں ان خبیثوں نے سیتا کو بستی سے باہر کسی غار وغیرہ میں نہ رکھ چھوڑا ہو۔ اس صورت میں میرا یہاں سر کھپانا بے سود تھا۔ جب میں مایوس ہو کر واپس لوٹ رہا تھا تو خوابگاہ میں سیتا کی کسی تلاش میں بستر کی تلاشی لی۔ وہاں کوئی ایسی چیز تو نہ ملی، ہاں امریکی ساخت کا خودکار ننھا سا ریوالور ضرور مل گیا جس کا چیمبر بھرا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کوٹری کا جائزہ لینے میں بھی کیا مذاق ہے۔ میں واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ میری نگاہ فرش پر رکھے ہوئے گتے کے ایک باکس پر پڑی جس میں بلیک ڈاگ کی وسکی کی بوتلیں بھری ہوئی تھی۔ یہ نعمت مجھے مہینوں بعد نظر آئی تھی۔ میں نے جلدی سے ایک بوتل نکالی اور اس کا کاک اڑا کر بوتل منہ سے لگا لی۔ وہ آچھی خیال ایک لکیر بن کر میرے معدے میں اترتا چلا گیا۔ میں نے آہستہ آہستہ وسکی کے کئی گھونٹ لیے اور میرا ذہن تر و تازہ ہونے لگا۔ پھر اچانک باہر ایک کھٹکا ہوا۔ میں اچھل کر بستر سے اٹھا اور اس سے قبل کہ میں اس آواز کا سبب معلوم کرنے کی کوشش کرتا، باہر سے دروازہ کھلنے کی چرچراہٹ ابھری۔ میرے ہاتھ پیر پھول گئے۔ نہ جانے وہ ڈان یا رینی تھے یا سردار کے آدمی۔ مجھے تو یہی اندیشہ تھا کہ وہ دونوں خبیث برف باری کے اندیشے کی آڑ لے کر یا دانستہ سردار کی ٹولی سے بچھڑ کر واپس آ گئے ہوں گے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے شراب کی بوتل اور ریوالور ہاتھ میں سنبھالا اور لپک کر ان کے مطالعے کے کمرے میں گھس گیا۔ مجھے امید تھی کہ اس موسم میں وہ لکھنے لکھانے کا ارادہ نہیں کریں گے۔ اس کمرے میں ایک دروازے کے پٹ کی اوٹ میں میں نے خود کو اچھی طرح چھپا لیا۔ چند سیکنڈ بعد مجھے جوتوں کی دھمک کے ساتھ ہی رینی کی آواز سنائی دی۔ پتہ نہیں آج سردار کو بیٹھے بیٹھا شکار کی کیا سوچی، اب کسی بھی لمحے برف باری شروع ہونے والی ہے، مگر وہ واپسی پر آمادہ ہی نہیں تھا۔ شکار تو ضرور ہوگا۔ ڈان کا لہجہ شوخ تھا۔ اگر وہ آج بھی طاقت آزمائی پر تلی رہی نا تو میں اسے بے ہوشی کا انجیکشن دے دوں گا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ دونوں یقیناً سیتا کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ یہ خیال میرے بھی ذہن میں آیا تھا، مگر میں بستر پر گرم جوش لڑکیوں کی رقابت ہی پسند کرتا ہوں۔ نینی نے بھی بڑے ہاتھ پیر چلائے، مگر آخرکار اسے ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ شٹ اپ رینی، ہم یہ عہد کر چکے ہیں کہ کبھی بھول کر بھی اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ سوری ڈان، وہ تھی اتنی لذیذ کہ اسے بھولنا بڑا مشکل ہے۔ ویسے تم آئندہ ذکر نہیں سنو گے۔ یہ باتیں سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ انہوں نے نہ صرف سیتا کو قید کیا ہوا تھا بلکہ نینی کو بھی انہوں نے ہی ٹھکانے لگایا تھا۔ شاید انہیں اندیشہ رہا ہوگا کہ نینی بستی جا کر سردار کو اپنی تمام کہانی سنا دے گی اور سرخ چونٹوں کا تابوت ان کا مقدر بنے گا۔ اپنا راز چھپائے رکھنے کے لیے انہوں نے نینی کو ہلاک کر کے اس کی لاش جنگل میں ہی دبا دی تھی۔ پھر وہ دونوں شاید لباس تبدیل کرنے لگے۔ لو، برف باری بھی شروع ہو گئی۔ رینی خوشی سے بولا، بادل بہت گھر کر آئے ہیں، ہوا بھی رک چکی ہے، برف باری جم کر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ڈان نے سنجیدگی سے کہا، قسمت ہم پر مہربان ہے، ورنہ کہاں ہمالیہ کی یہ وادیاں اور کہاں نیو یارک کی مصروف مشینی زندگی۔ اتنی حسین برف باری میں نے شاید ہی کبھی دیکھی ہو۔ اور ابھی تو یہ حسن دو آتشاں ہونے والا ہے، جو مساتی کے عاشق کو یہیں لے آؤ۔ ڈان کی مکارانہ آواز ابھری۔ تھوڑی دیر توقف کرو ڈان، برف باری ذرا تیز ہونے دو تاکہ ساری آبادی جھونپڑوں میں جا چھپے، پھر ہم بے فکری سے اپنا کھیل شروع کریں گے۔ اس دوران تم چاہو تو میں تمہارے لیے وسکی تیار کر دوں۔ ضرور، یہ کام ضرور کرو۔ اس قبیلے کے لوگ نہایت قدامت پسند ہیں، عورت کو کانچ کی گڑیا سمجھتے ہیں، ورنہ چند برس پہلے میں نے کچھ دن آسام میں گزارے تھے۔ وہاں تو یہ آرام تھا کہ معمولی سی رقم کے عوض لوگ لڑکیوں کو میرے ڈاک بنگلے پر چھوڑ جاتے تھے۔ یہاں کی عورتیں حسن سے مالا مال ہیں۔ میں نے ابھی تک بدصورت تو کیا، اوسط خد و خال والی بھی کوئی عورت نہیں دیکھی، مگر یہ سارے انگور کھٹے ہیں۔ رینی حسرت بھرے لہجے میں بولا،
وہ دونوں غالباً شراب پیتے اور اسی قسم کی عامیانہ گفتگو کرتے رہے۔ میں نے بھی اپنی کمینگاہ میں بوتل سے منہ لگا کر وسکی کے کئی گھونٹ لیے۔ وہ دونوں سیتا کے بارے میں جب فحش قسم کے تبصرے کرتے تو میرا خون کھول اٹھتا۔ ان کی گفتگو سے مجھے اتنا اندازہ ہو چکا تھا کہ سیتا اسی عمارت میں قید ہے اور میری دانست میں وہ مقفل کوٹری کے ہی اندر تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں وہاں سے اٹھے۔ میرے کان ان کی آہٹوں پر لگے تھے۔ پہلے قفل کھولنے پر دروازہ وا کرنے کی آواز آئی۔ خوب، تو یہ ہماری منتظر ہے۔ اس کے ہاتھ بندھے رہنے دو، منہ بھی بند رہے تو بہتر ہے۔ اس کے پیر کھول کر خوابگاہ میں لے چلو، پتھریلی زمین سے اکتا گئی ہوگی بیچاری۔ میرے لیے اب خود پر قابو پانا دشوار ہو گیا۔ میں نے شراب کی بوتل وہیں رکھی اور ریوالور سنبھال کر دبے قدموں اسٹڈی سے نکل آیا۔